أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي يا رب زدني علما يا رب زدني علما يا رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کیسے ہیں؟ مجھے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کو سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہماری آخرت کو اچھا کر دے۔ پچھلی آیات میں اللہ پر افطرا باندھنے والوں کو انجام سے آگاہ کیا گیا، اور اس کے مقابلے میں مومن لوگ جو عمل صالح کرتے ہیں انہیں جنت کی خوشخبری دی گئی، اور پھر اندھے اور بہرے کی مثال دے کر سمجھایا گیا کہ مومن تو دیکھتے ہیں اور مومن حق کی بات کو سنتے ہیں اور دل سے قبول بھی کرتے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ ہود کی آیت نمبر 25 اور 26۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور یقیناً ہم نے بھیجا، نوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، نوح کو اس کی قوم کی طرف۔ اس نے کہا، انی لکم، بے شک میں تمہارے لیے نذیر مبین، واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ اگلی آیت ہے، اللہ تعبدو، کہ تم عبادت نہ کرو، الا اللہ، اللہ کے سوا، مگر اللہ ہی کی۔ انی اخاف علیکم، بے شک میں تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں، عذاب یومن علیم، ایک دردناک دن کے عذاب سے۔ اس آیت میں حضرت نوح علیہ السلام، جو کہ تاریخ انسانی کے پہلے دور کے پیغمبر ہیں، رسالت کا پہلا واضح اعلان کر رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام صرف ایک ناصح نہیں بلکہ نذیر مبین تھے۔ ڈرانے کا مطلب عذاب سے ڈرانا، دلیل کو واضح کر کے بتانا، بات کو کھول کر سمجھانا، یہ رسالت کی بنیادی ذمہ داریاں ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کثرت میں تھی، یعنی کہ بہت تعداد میں تھی، اور اس کثرت کی وجہ سے شرک پیدا ہو چکا تھا۔ لوگ اپنے بزرگوں کی قبروں کو آہستہ آہستہ خدا بنا چکے تھے۔ ایسے میں حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں آگاہ کرنے آیا ہوں، کیونکہ جو تم کر رہے ہو یہ راستہ تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ آیت نمبر 26 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم لوگ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرو، یعنی ایک اللہ کو مانو، رب کو مانو، اسی سے مدد چاہو، اسی کو معبود بناؤ، اسی کے سامنے جھکو۔ یہ دعوت توحید ہے جو ہر نبی کی بنیادی دعوت ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے فرماتے ہیں کہ اے میری قوم، مجھے تمہاری طرف سے ڈر ہے کہ تمہیں ایک دن بڑے عذاب سے گزرنا پڑے گا۔ دیکھیں، یہاں نوح علیہ السلام کی دعوت جذباتی نہیں ہے بلکہ ہمدردی پر مبنی ہے۔ جیسے ایک ماں بار بار اپنے نافرمان بچے کو عذاب سے ڈراتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ صرف نام کا عذاب نہیں بلکہ عذاب علیم ہے، یعنی صرف دنیا کا عذاب نہیں بلکہ آخرت میں بھی شامل ہوگا یہ۔ یعنی دیکھیں، ایک نبی کا کام تو یہی ہے نا کہ وہ توحید کا اعلان کرے، شرک کی نفی کریں، اور آخرت کے عذاب سے ڈر سنائیں، اللہ کے سوا کس کی عبادت نہ کریں، بلکہ اطاعت، فرما برداری، وفاداری اور امید اور خوف بھی ہو ساتھ۔ عبادت صرف سجدے تک محدود نہیں ہے بلکہ زندگی کے تمام معاملات اللہ کے احکامات اور مرضی کے مطابق گزارنا ہی عبادت ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 27 پڑھتے ہیں۔ فقال الملأ الذین، تو کہا ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کفر کیا، من قوم ہی، اس کی قوم میں سے، ما نراکا، نہیں ہم دیکھ رہے تجھے، یہ سردار حضرت نوح علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں، الا بشر مثلنا، مگر ایک انسان اپنے جیسا، یعنی کہ تم ہماری طرح کے انسان ہو، وما نراکا، اور نہیں ہم دیکھ رہے تجھے، کہ اتبعاک، کہ تیری پیروی کی ہو، الا الذین، مگر ان لوگوں نے، ہم اراذلونا، وہ ہم سے رذیل ہیں، کم تر ہیں، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تمہارے پاس غریب لوگ جمع ہیں، یہ جو کہ غربت میں گرے ہوئے ہیں، رذیل ہیں، انہیں کم ترین بولا گیا ہے، وہ جمع ہے، بادی رائی، ظاہری رائے سے، وما نرا لکم، اور نہیں ہم دیکھتے تمہارے لیے، علینا من فضلین، اپنے آپ پر کوئی فضیلت، یعنی کہ تم بھی ہم سے کم تر ہو، بل نظنکم کاذبین، بلکہ ہم گمان کرتے ہیں تمہیں جھوٹا۔ اس آیت میں قوم نوح کی قوم کا مزاج صاف نظر آ رہا ہے اور نفسیات بھی صاف ظاہر ہو رہی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سرداروں سے کہا جو کفر پر جمے بیٹھے تھے کہ دیکھو، ہم تم پر ایمان کیوں لائیں؟ یہ سردار کہہ رہے ہیں تم تو ہماری ہی طرح کے انسان ہو، رسول ہو تو رسول ہوتے تو کوئی فرشتہ ساتھ ہوتا، اب دیکھیں فرشتہ آتا
تو کیا وہ ان سے ڈرتے نہیں؟ کیا پیغمبر کی جگہ اگر فرشتہ ہوتا تو کیا فرشتہ کی زبان سمجھ آتی ہی نہیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ کی سنت تو یہی رہی ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا۔ یہ اعتراض اصل میں اپنے ضمیر کی ضد کو چھپانے کے لیے تھا۔ وہ جانتے تھے کہ انسان ہی انسان کی بہتر رہنمائی کر سکتا ہے، کیونکہ فرشتہ ان کی زندگی جیسا زندگی تو نہیں نہ گزارتا، لیکن تکبر جو تھا انہیں حق قبول کرنے نہیں دیتا۔ اور دوسرا بڑا اعتراض ان لوگوں کو یہ تھا کہ ہم تمہاری پیروی اس لیے نہیں کرتے کہ تمہارے پاس غریب لوگ بیٹھتے ہیں۔ اب یہ ان کا سماجی تکبر تھا۔ ان کا خیال تھا کہ حق صرف بڑے لوگوں کے پاس ہوتا ہے، علم اشرافیہ میں پیدا ہوتا ہے، غریب بے عقل ہوتے ہیں، نہ سمجھ ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں دین تو ہمیشہ نیچے طبقات میں پہلے داخل ہوتا ہے، کسی دور میں بھی پیغمبروں کو دیکھ لیں، لیکن وہ سردار ان کو ذلیل و رذیل سمجھتے تھے۔ لیکن اللہ کے نزدیک تو یہی اصل لوگ ہیں جو حق کے سامنے عاجزی دکھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بغیر سوچے سمجھے الزام لگاتے ہو۔ اصل تکلیف ان لوگوں کو یہ تھی کہ جن لوگوں کو کم تر سمجھتے تھے نا، انہوں نے حق قبول کر لیا تھا اور وہ پیچھے رہ گئے تھے۔ وہ صاف کہتے ہیں کہ اے نوح، ہمیں تم میں کوئی فضیلت نظر نہیں آتی کہ نہ تمہارے پاس مال ہے، نہ کوئی دولت ہے، نہ کوئی منصب ہے، نہ سیاسی اختیار ہے، نہ کوئی دنیاوی کامیابی ہے۔ لیکن رسالت کا مقام تو دنیاوی کامیابی نہیں ہے نا، بلکہ روحانی فضیلت ہے۔ لیکن آخر میں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم کسی طور پر بھی ایمان نہیں لائیں گے، یعنی کہ ضد اتنی ہے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 28 پڑھتے ہیں۔ کالا یا قومی، نوح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، تم کیا تم نے دیکھا ہے، ان کنتو کہ اگر میں ہوں علی بینات ایک واضح دلیل پر، من ربی اپنے رب کی طرف سے، وآتانی رحمتن اور اس نے دی ہے مجھے رحمت یعنی کہ نبوت عطا کی ہے، من عند ہی اپنے پاس سے، فامیت پھر وہ چھپائی گئی ہو علیکم تم پر، انلزی کموہا کیا ہم لازم کر سکتے ہیں اسے تم پر، وانتم لہا کارہون اس حال میں کہ تم اسے ناپسند کرنے والے ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ جواب دیا کہ میری قوم، میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی تھی۔ حالانکہ اس سے پہلی آیت میں انہوں نے کہا تھا کہ تم ہماری ہی طرح کے انسان ہو، دوسرے تمہارے ساتھ غریب لوگ بیٹھتے ہیں اور تم کسی بھی لحاظ سے ہم سے برتر نہیں ہو۔ تو پھر اس بات پر حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں، اور یہ دلیل وہی ہے۔ دیکھیں جہاں عقل کی شرط نہیں بلکہ دلیل شرط ہے جو ان کے پاس ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں علم وحی عطا فرمایا ہے۔ اور پھر حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے رحمت عطا فرمائی ہے۔ اب یہاں رحمت سے کیا مراد ہے؟ رحمت سے مراد نبوت ہے، یہ پوری قوم کے لیے رحمت ہے۔ اب قوم اس بات کو نہیں سمجھ رہی، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ سمجھنے کی صلاحیت مگر اللہ تعالیٰ نے سمجھنے کی یہ صلاحیت اپنے نبی کے دل میں ڈال دی۔ اور حضرت نوح فرماتے ہیں کہ میری وحی کا علم تم سے چھپ گیا۔ کیوں چھپ گیا؟ یعنی تمہارے دل کی بصیرت کو وہ نعمت نظر نہیں آ رہی۔ آنکھیں ہیں، محسوس کرنے والا دل ہے، جان بوجھ کر نظر نہیں آ رہا کچھ، یہ جان بوجھ کر نہ سمجھنے والی ضد ہے، انا ہے، روحانی اندھا پن ہے۔ دنیا کی ہر چیز، ہر نفع نقصان، ہر سیاہ و سفید نظر آ رہا ہے، نہیں نظر آ رہا تو رحمت کا نور نظر نہیں آ رہا، حق کی آواز سنائی نہیں دے رہی، جبکہ قوم کے سامنے حق موجود ہے، نبی موجود ہے، وہی موجود ہے، پھر بھی اس لیے نظر نہیں آیا کہ دل پر غفلت کا پردہ پڑا ہے۔ علم نہ پہنچنا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ قلب کے اندھے ہونے کا مسئلہ ہے۔ قوم کی ضد کو دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں کیا کروں؟ کیا میں تم پر زبردستی حق کو ٹھونس دوں؟ دیکھیں نبی تبلیغ کرتا ہے، نرم لہجے میں سمجھاتا ہے، دلیل دیتا ہے، لیکن دلوں میں ہدایت ڈالنا نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ بے اختیار صبر کر دینا، جبر کر دینا ہدایت نہیں، جبر بندگی نہیں ہے، ہدایت کا راستہ دل میں سے خود کھلتا ہے۔ اللہ جب چاہتے ہیں بصیرت دے دے، جب دل بے نور ہو تو حق اگر سامنے بھی کھڑا ہو نا تب بھی نظر نہیں آتا۔
تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. ہنستے رہیے، بستے رہیے، خوش رہیے، بات اللہ کی ایمان میں رہیے. انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.